اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں جناب سید غلام حسین سعید صاحب. آپ کا موضوع ہے ذکر. غلام حسین سعید. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم ایننا نصلی علی سیدنا مولانا محمد المعلا شان ماہیت مطلان حاشر الانسان رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سراج الاولین والآخرین حزبہ حزب اللہ دینہ دین اللہ قبلتہ بیت اللہ ومن یطیع فقد اطاع اللہ فیما توتر غیبہ اللہ کلامہ کلام اللہ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحی جامع الکلم کلامہ القراء رب رب مرکبہ الہ ورع الورى صبرہ مقام الہدیت مقامہ وکافۃ للناس امۃ اخرجت للناس کتابہ بیان للناس ورسول من الناس جميعا اصحابہ مسیر الانبیاء الارض كلها له صلى جعل الله له على الغنيمة حلالا طيبا خاتم النبيين رسول امين شفيع المذنبين الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. میرے محترم بزرگوں دوستوں ساتھیوں، جیسا کہ آج عرس مبارک سید السادات الحسنی والحسینی قبلہ اعظم حضرت صدیق زندہ جل بشر شرف قدس سیرتہ العظیم کے یاد میں منایا جا رہا ہے. اللہ اس یاد کے تحت کیونکہ موسم بہت ہی ہے اور مقررین بھی کافی ہیں، میں مختصر سا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر اللہ تک کیونکہ حضرت قبلہ اعظم نے اپنے ساتھیوں کو جو قرآن کا علم دیا وہ علم وہاں سے ہمارے تک پہنچا، اس علم کو میں پیش کر رہا ہوں. ذرا غور فرمائیے. فاذکرونی، اللہ تعالیٰ نے کہا پس میرا ذکر کرو. فاذکرکم، اور میں تمہارا ذکر کروں گا. واشکروا لی، اور میرا شکر ادا کرو. ولا تکفرون، اور انکار مت کرو. یہ ترجمہ ہے اس کا. آئیے اب ذکر ہے کیا؟ ذکر دو ہیں، ایک تو کلمہ طیبہ، دوسرا ہے ذکر اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس آیت میں تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ قرآن کریم کو ذکر کہا گیا. یہ ذکر، اس ذکر کو یہ پہلے کہا تھا بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح محفوظ میں محفوظ تھا. جب وہاں سے نیچے آیا تو لوح قلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر آیا. اب بات یہ ہے کہ اس ذکر سے، کیونکہ پورا قرآن ذکر ہے، تو ذکر کو دوسرے ایک آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللہ، لو انزلنا، اگر ہم اتارتے هذا القرآن، اس قرآن کو
اس میں اشارہ قریب ہے. کہاں اتارتے؟ علی جبل، پہاڑ پر. لرأیتہ، پھر دیکھتے اس کو. کیا دیکھتے؟ خاشعا متصدعا، پہاڑ جو ہے جس پر یہ قرآن کریم اتارا گیا وہ پھٹ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اللہ، کیوں ہو جاتا؟ من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. تو یہ جو ہے تلک الامثال، یہ مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اس پر غور و فکر انسان کو کرنا چاہیے کہ قرآن کریم گھروں میں ہوتا ہے، پڑھتے ہیں، غور و فکر نہیں ہوتا کہ قرآن کریم ہے کیا. لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا اللہ تعالیٰ کے ڈر سے. اللہ تعالیٰ کا ڈر ہر وقت ہونا چاہیے. اب آئیے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اس ذکر کو ایمان والوں کو چاہیے کہ کثرت سے بیان کریں، کثرت سے پڑھیں. اللہ، تو کثرت سے کیسے پڑھیں گے جبکہ سارا دن کاروبار کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، پھر وہ کثرت کہاں گئی؟ لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے جو کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی زمین